سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي قال الله تعالى يقول النبي وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد هادي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. رمضان 3 نشوں پر مشتمل ہے. پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن، تیسرے 10 دن، یعنی پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ. الحمدللہ پہلا عشرہ خیر واپی سے اللہ کے فضل سے گزرا. دوسرا عشرہ اللہ نے پھر کرم فرمایا، رحم فرمایا، اپنے کرم سے عطا فرمایا، اور ہم تیسرے عشرے میں. پورے رمضان اللہ کے نور میں ڈھپا ہوا ہے، اللہ کی رحمت میں ڈھپا ہوا ہے. یعنی کیا کیا انعام ہے، کیا کیا رحمتیں ہیں، کیا کیا مغفرتیں ہیں. انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا. حکمتوں سے بھرا رمضان، اتنے بڑے پورے مہینے کا پورے رمضان کا خلاصہ جو ہے اللہ پاک نے اس آخری عشرے میں رکھ دیا. یعنی پہلے عشرے سے لے کے دوسرے عشرے اور پھر پورا رمضان، یعنی اس کا سارا خلاصہ جو ہے بریف پورا آخری عشرے میں رکھ دیا. اب آپ سوچیں کہ کتنا اہم ہے یہ آخری عشرہ کہ سمٹ گیا پورا رمضان اس آخری عشرے کے اندر. سب سے قیمتی یہ بن گیا. گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں خلاصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس نے آخری عشرہ لے لیا تو اس نے پورا رمضان لے لیا. جس نے آخری عشرہ اللہ نے جس کو عطا فرما دیا، پورا رمضان اللہ نے اس کو عطا فرما دیا. خلاصہ ہے پورے رمضان کا. اور پھر ان 10 دنوں کا یعنی آخری عشرے کا پورا خلاصہ جو اللہ پاک نے اعتکاف میں رکھ دیا. اعتکاف
گویا کہ سارے رمضان کا خلاصہ عشرہ میں آیا، آخری عشرے کے اندر آیا، 10 دنوں میں آیا. ان 10 دنوں کا سارا نور، سارا خلاصہ جو ہے وہ اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ ایک عبادت میں رکھا ہے، اس کا نام ہے اعتکاف. گویا کہ وہ ساری نورانیت، وہ سارا رمضان کا نچوڑ انسان کو جو ملتا ہے وہ کس میں ملتا ہے؟ اعتکاف میں ملتا ہے. اب آپ سوچیں کہ کس قدر روحانیت ہوگی اعتکاف میں، اور کیا چیز ہوگی اعتکاف، اور کیا انعام اللہ پاک اس اعتکاف میں عطا فرماتا ہوا کہ جس اعتکاف کو بندے نے حاصل کر لیا کہ گویا اس نے پورے رمضان کو حاصل کر لیا. پتہ ہی چلتا ہے کہ کس قدر اہم ہے اعتکاف اس ماہ کے اندر. اتنا اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا، کبھی بھی اس کو ترک نہیں فرمایا اپنے اعتکاف کو. اعتکاف کا سارا حسن کس میں ہے؟ اعتکاف کا سارا خلاصہ اس عبادت کا تنہائی میں ہے. سارا حسن جو اعتکاف کا ہے وہ تنہائی میں ہے. اب دیکھیں ظہور نبوت سے پہلے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر تشریف لے جاتے تھے بستی میں، جبل نور پر، کوہ حرا جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہاں پر آپ نے خلوت نشینی اختیار کی، یعنی تنہائی کو اختیار کیا. تنہائی کی اہمیت دیکھیں آپ، کہاں سے نکلا اعتکاف. آپ سے سنیں، تنہائی کو اختیار کیا، آپ کچھ اپنے ساتھ طعام لے جاتے تھے اور آپ پھر جا کر وہاں پر قیام فرماتے تھے، اور جب طعام ختم ہو جاتا آپ پھر تشریف لاتے گھر، پہاڑ سے اترتے اور پھر آپ توشے لے کر دوبارہ آپ وہاں چلے جاتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا ظہور نبوت سے قبل. اور کیا تھا وہاں آپ کی عبادت؟ اس وقت تو نماز بھی نہیں تھی، قرآن بھی نہیں اترا تھا. آپ کی عبادت تنہائی کے اندر صرف اللہ سبحانہ کی طرف لو لگا لینا تھا، جس کو اللہ کی طرف رجحان تھا. قلب اللہ کی ایک نسبت تھی جس کو ہم آج مراقبہ کہتے ہیں. یہ مراقبہ اسی کی اصل ہے، اس کی ابتدا بھی یہی ہے. نقشبندی سلسلے میں اس مراقبے کی بہت اہمیت ہے. تمام مراتب جو روحانی انسان حاصل کرتا ہے اس سلسلے میں وہ مراقبے سے حاصل ہوتے ہیں. اور سارے اسباق جو ہیں، ہمارے جتنے بھی اسباق ہیں وہ سارے کے سارے مراقبات پہ مشتمل ہیں. اس مراقبات سے وہ طے کرتا ہے. مراقبہ صرف کچھ نہیں، نہ آپ مراقبے میں کوئی ذکر کر رہے ہیں، نہ عبادت کر رہے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. مراقبے میں صرف آپ کا دھیان اور دل جوئی اور توجہ اپنے رب کی طرف رکھ جاتی ہے. یعنی خلوت، تنہائی، کہ کس قدر ضروری اور امپورٹنٹ چیز ہے. آپ دیکھیں انسان کو متقی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا تھا، یاد رکھیں، رمضان کی تعریف میں اللہ نے فرمایا ہے کہ پورا مہینہ میں صرف اسی لیے دے رہا ہوں تمہیں کہ تم متقی بن جاؤ. اور متقی ہو نہیں سکتا انسان جب تک کہ اس کے اندر یہ چیز پیدا نہ ہو جائے، خلوت اور جلوت. جب تک اس کو تنہائی محبوب نہ ہو جائے، خلوت محبوب نہ ہو جائے، جس طرح نبی کریم
نبوت سے قبل آپ نے یہ کام کیا، کیونکہ بہت بڑا ایک کام آپ پر آنے والا تھا. وہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین تشریف لائے، اسی حالت میں جب آپ خلقت میں تھے، تو آپ نے پیغام دیا کہ آپ تو نبی ہیں، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ نے دعوت دینی ہے اس کلمے کی. تو ابتدا کرتے ہیں. آپ نے ابتدا کی کہ اقرا، پڑھ لیں. تو آپ نے فرمایا میں تو نہیں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو پھر دوسرا فرمایا بسم ربی کا، سبحان اللہ. جبریل نے فرمایا ہم کب تک کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں، اب تو پڑھے پڑھائے ہیں، آپ کو کیا پڑھانا، بس آپ تو ایک لفظ بول دیں بسم ربک، نام لیں اللہ کا. تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، بسم ربک بولیں اللہ. جیسے ہی فرمایا اللہ، سبحان اللہ، پوری کائنات انلاک ہو گئی، پوری کائنات انلاک ہو گئی. نزول قرآن سینے ہاتھ سے بدلنا شروع ہو گیا، پوری کائنات کا رنگ بدل گیا اس میں ذات اللہ سے. زمین آسمان کے دروازے کھل گئے، تجلیات ربانی شروع ہو گئی برسنا زمین کے اوپر، اور مرکز آپ کا سینہ مرکز بن گیا جس میں پورا قرآن اترا. سبحان اللہ. اس تمام فیل سے پہلے اس تمام کام میں جتنا عظیم کام تھا جو نبی وقت دیا تھا، آپ کی طبیعت کو کس طرف لے جایا گیا، تنہائی کی طرف لے گیا. تو تبتل لہی تبدیلا. جب انسان متقی بنتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر ایک رجحان پیدا ہوتا ہے، اور رجحان کیا ہے، تنہائی کا ہے. سبحان اللہ. رمضان نے ایک ایک چیز کی پریکٹس ہمیں کرائی ہے، تقوی کی. آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک ایک چیز، کوئی پہلو ایسا نہیں رکھا جس کو ریفریش نہیں کیا رمضان نے ہمارے لیے. تقوی کا پورا لباس الحمدللہ اللہ کریم نے رمضان کے اندر اتار کے ہمیں پہنا دیا. تو تقوی سب سے اہم ترین جز تھا کہ اس اللہ کے نوالات اور رحمتیں اور فضل اس تقوی متقی پر اس وقت اترنا شروع ہوتا ہے جب اس کی طبیعت کے اندر تنہائی محبوب ہو جائے، جلوتوں سے نکل کر خلوت میں آنا شروع ہو جائے، تنہا رہنا پسند ہو اور تنہائی کو محبوب کرنا شروع ہو جائے. تو اس کا اہتمام متقی بننے کے لیے اللہ پاک نے رمضان میں کیا اعتکاف کی شکل کے اندر، کہ بندہ اعتکاف میں بیٹھے اور تقوی حاصل کرنے کا وہ مقام حاصل کرے کہ اس کو تنہائی کی طرف رغبت ہونا شروع ہو جائے، محبت ہونا شروع ہو جائے. تو گویا بغیر خلوت کو محبوب کی انسان کے اندر تقوی نہیں اتر سکتا، متقی نہیں بن سکتا انسان. متقی وہ ہوگا انسان کہ جس کے اندر تنہائی محبوب ہوگی، اور تنہا محبوب کرے گا. تنہائی ایک ایسی چیز ہے جو اپنے رب سے ملا دیتا ہے انسان کو. اللہ کو تنہائی پسند ہے انسان کی. لیکن ایک بات ہے کہ یہ تو رمضان ہے، اعتکاف ہے. اعتکاف میں یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے ایک متقی کے لیے، متقی بننے کے لیے، کہ تنہائی محبوب ہو انسان کو. لیکن ہمارا دین روانی کا دین تو ہے نہیں کہ جب ہم رمضان سے نکلیں گے تو حلقہ اعتکاف میں بیٹھے رہیں، کیونکہ ہمیں متقی کا کام یہ ہے کہ بس فوراً چادر چاروں طرف سے لپیٹے اور تنہائی میں چلا گیا. یہ تو ہے ہی نہیں ہمارا دین. ہمارا دین تو ایک معاشی دین ہے، سوشل دین ہے، معاشرت کے ساتھ ہے، سوسائٹی کے ساتھ ہے. ہمارا دین تو معاشرے میں رہنا سکھاتا ہے، اور پھر معاشرے کے آداب سکھاتا ہے.
کہ فلاں کا ادب یہ ہے، فلاں کا ادب یہ ہے، فلاں کے حقوق ایسے ہیں، فلاں کے حقوق ایسے ہیں، اور جس نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو متقی ہو نہیں سکتا. تب دو چیزیں سامنے سمجھ آتی ہیں کہ ایک طرف تنہائی کا سبق دیا جا رہا ہے اور ایک طرف دین یہ سبق دیتا ہے کہ تم نے لوگوں کے حقوق بھی کہنے. اگر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی تو بیوی بچے گھر بار یہ تو چھوڑنا پڑے گا، متقی بننا ہے، تقویٰ اختیار کرنا ہے، اور پورا زندگی پہ ہم تو اعتکاف میں رہیں تو پھر حقوق کہاں گئے؟ اور سب سے بڑی چیز تو حقوق والی بات ہے جس کے ذریعے انسان کو ساری ترقی نصیب ہوتی ہے. کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ایکچولی اعتکاف میں یہ بات نہیں بتائی جا رہی کہ آپ تنہا ہو جائیں، بس پہاڑوں پہ چڑھ جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ میں گئے، تنہائی اختیار کی، اور جب وہ چیز آپ کو میسر آ گئی تو پھر آپ مخلوق کی طرف واپس آئے، دین کو پھیلایا، آپ لا الہ الا اللہ کا کلمہ متعارف کرایا پوری کائنات کے اندر. آپ تنہائی سے نکل گئے. تو تنہائی جو ہے اعتکاف میں جو تنہائی کا ہمیں مفہوم وہ یہ نہیں ہے کہ آپ بس تنہا بیٹھتے ہیں کمرے میں اندر چھپ کے بیٹھ کے اپنی عبادت کرتے رہیں، اللہ کے بارے میں گیان کریں. نہیں، یہ اور سبق دے رہے. ہمیں سبق دی جاتی کہ تم تنہائی کے اندر رہو، تنہائی کو محبوب کرو، تنہائی تمہاری ترقی کا راستہ ہے، جسے میں مراقبہ کرتا ہوں. لیکن کیسی تنہائی ہو؟ سبحان اللہ، جو پریکٹس کرائی جا رہی ہے وہ کون سی تنہائی ہو کہ دل بدوں میں خلوت ہونا چاہیے. حت کار دل یار، یہ تنہائی سکھائی جا رہی ہے اعتکاف کے اندر. تنہا رہنا نہیں سکھایا جا رہا بلکہ دل کو تنہا کیا. مجھے اپنا ایک شعر یاد آتا ہے، ہزاروں جلوتے ہوں پھر بھی میں خلوت میں رہتا ہوں. ہزاروں جلوتے ہوں پھر بھی میں خلوت میں رہتا ہوں کہ رب سے بن گیا ہے میرے دل کا تعلق ایسا. سبحان اللہ، کہ رب سے بن گیا ہے میرے دل کا تعلق ایسا. دل کو ایسا بنایا کہ بے شک ہزاروں جلوتے ہوں، مجموعہ لگا ہو، دکان پہ کام کر رہے ہو، بیوی بچے موجود ہوں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حیانی کہ سرکار دو اسم ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق تھا آپ کا. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جس میں آپ کا تعلق اللہ سے ہو. بیٹھتے تھے بیویوں کے ساتھ، ازواج کے ساتھ، کام سارے چلتے تھے، لیکن ایک لمحہ بھی غافل نہیں تھے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ آپ کا اللہ سے تعلق نہ ہو. یہ سکھاتا ہے اعتکاف. ہزاروں جلوتے ہوں پھر بھی میں خلوت میں رہتا ہوں. ہزاروں جلوتے ہوں، جلوتے کہتے ہیں رونقیں لگی، آپ کام بھی کر رہے ہیں، دکان پہ بھی ہیں، بازار میں بھی ہیں، شاپ میں بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن یہ جو اعتکاف ہمیں سکھا رہا ہے کون سی؟ دل کی تنہائی سکھاتا ہے کہ دل کو تنہا رہنا سیکھو. سوسائٹی میں آپ چلے جائیں لیکن دل آپ کا اللہ کی ذات سے غافل نہ ہو، دل آپ کا اللہ کی غافل ہے. ہزاروں جلوتے ہوں پھر بھی میں خلوت میں رہتا ہوں کہ رب سے بن گیا ہے میرے دل کا تعلق ایسا. ایسا تعلق بنایا ہے، اعتکاف سکھا رہا ہے. اس لیے اعتکاف کی سب سے سارا خلاصہ اعتکاف میں کہ مقصد یہی کہ متقی ہوتا ہی ہوا ہے، تقوی والا انسان ہوا ہے کہ دنیا کے سارے حقوق ادا کر رہا ہے، کونے میں نہیں بیٹھا ہوا، موجود ہے دنیا کے اندر، کاروبار بھی کرتا ہے، بھی بچے موجود ہیں، لیکن اس کا دل کل حیانی جیسے اللہ کے عائشہ صدیقہ نے فرمایا. لیکن دل اس کا جو ہر وقت اللہ کی طرف رہے. وہ کیسے ہوگا؟ کہ جب دل کے اندر اللہ کو انسان اللہ کو بسائے گا، خلوت اختیار کرے گا، تنہائی کو محبوب کرے گا. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے پہاڑ توش رکھتے تھے اور پھر تشریف واپس لے آتے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی پریکٹس دی ہے کہ تم
غافل کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کو بولتے کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ تم غافل ہونے کی وجہ تمہاری یہ ہے، اللہ کو بولنے کی وجہ یہ ہے. وجہ یہ نہیں ہے کہ تم کاروبار کرتے ہو، وجہ یہ نہیں ہے کہ تم نوکری کرتے ہو، وجہ یہ نہیں کہ تم بیوی بچوں میں رہتے ہو، نہیں، وجہ یہ ہے اس کی کہ تمہارا دل اللہ کی طرف نہیں ہوتا. اب تم دل کو اللہ کی طرف کر لو تو تمہیں یہ چیزیں نقصان نہیں پہنچائیں گی، نہ بیوی بچے تمہیں اللہ کے راستے میں نقصان پہنچائیں گے، نہ یہ دکانیں تمہارے راستے میں حائل ہوگی، نہ دنیا حائل ہوگی، نہ مال دولت حائل ہوگا، اگر دل آپ کا اللہ کی طرف چلا جائے. دل کو تنہا کرو، دل کے اندر کوئی چیز نہ ہو مع سوائے اللہ کے. یہ ہے خلاصہ اعتکاف کا، جو اعتکاف کا سب سے بڑا ہے، یہی خلاصہ پورے رمضان کا ہے. اس لیے سارے رمضان کا خلاصہ جو قسم ہے آخر عشرے میں ہے، اور آخر عشرے میں سارا خلاصہ جو ہے رمضان کا وہ اعتکاف میں ہے. جس نے سیکھ لی رمضان سے الحمدللہ کہ تنہا ہو لیکن اللہ کو یاد کرے، تنہائی اس کو پسند آ گئی دل کے لیے. یہ اس کے اندر اتر گیا کہ بھئی ہر وقت اللہ کو دل میں ہم نے بسانا ہے. ایک بزرگ تھے تبھی علاج بھی کرتے تھے، تو بیٹھے تھے علاج کر رہے تھے، ایک شخص وہاں سے گزرا، کہنے کے حضرت کیا آپ علاج کرتے ہیں؟ کہتا ہاں جی میں علاج کرتا ہوں. کیا آپ دل کا بھی علاج فرما دیتے ہیں؟ کہتا ہاں بتائیں دل میں کیا مرض ہے آپ کے، کیا مرض لاحق ہو گیا آپ کو، میں اس کا بھی علاج کر دوں گا. کہتی پھر مرض میں آپ بتاؤں گا کر دیں گے تو کر دوں گا، کہ میرے دل کے اندر گناہوں کی تاریکی چھا گئی ہے، اس کو روشن کیسے کروں. سبحان اللہ. وہ طبیب بھی تھے، ظاہر تو ڈاکٹر ہی تھے وہ، لیکن اندر سے بہت بڑے اللہ والے تھے. انہوں نے کہا کہ جو علاج میں جسمانی طور پہ دل کو کرتا ہوں وہ تو مشکل ہے، اس سے تیرا علاج تو بہت آسان ہے. جو میں علاج کرتا ہوں وہ زیادہ مشکل ہے، تیرا علاج تو بہت آسان ہے. کہتے یہ آسان ہے؟ کہ بالکل آسان ہے. گناہ کی تاریخ کو ختم کرنا چاہتا ہے، گناہ اپنے دل کو سختی کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس کے علاج تو میں تجھے بتاتا ہوں. جی وہ کیا ہے؟ کہ تنہائی میں جا، آنکھوں زاری فرما، اللہ کے بارگاہ میں جھک جا، تیرا دل تجلی گائے ربانی بن جائے گا. سبحان اللہ. یہی اعتکاف کی صفت ہے. جب انسان بیٹھتا ہے 10 دن اللہ کی طرف پوری لو لگانے کا نام ہے. دیکھیں اعتکاف میں رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اعتکاف میں جائیں تو ٹیلی فون پہلے چارج کر کے سامنے رکھ لیں اور پورے لوازمات سامنے ہوں، اور پھر ٹیلی فون سے گفتگو ہو رہی ہوں، ہاں کی کرنا ہے، میں یہ ضرور کام ہے. وہاں سے انسٹرکشنیں بزنس کی دی جائیں، گھر والوں سے باتیں کی جائیں، دوستوں سے باتیں، چلو اور کچھ بھی نہیں تو بٹن دبا کے اس میں چیزیں دیکھنا شروع کر دیں. اعتکاف کے اندر تو ٹیلی فون کے اندر کچھ دیکھنا بھی، یعنی دینی چیز بھی نہ دیکھیں، کوئی پروگرام نہیں دیکھ ہی نہ. صرف اکثر دوستوں کو کہتا ہوں جو اعتکاف میں جو ہمارا ذکر آتا ہے، اعتکاف سنیں، دیکھیں نہ سنیں، توجہ آپ کو ادھر نہ جائے. ذکر سن سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہ ہو، مطلب اعتکاف کا فوت ہو جائے گا کہ آپ کی توجہ کو معزول کر دے دوسرے کی طرف، اللہ سے ہٹا دے. اللہ نے اعتکاف میں ایسی برکت رکھتی ہے الحمدللہ کہ 10 دن کا جو مراقبہ، یہ 10 دن کا مراقبہ ہے. جیسے ہم بیٹھتے ہیں نا مراقبے میں، آپ آدھا گھنٹہ مراقبہ، 10-15 منٹ کا مراقبہ، 20 منٹ کا مراقبہ. لوگ تو الحمدللہ صبح سے لے کے شام تک کا اور شام سے لے کے صبح تک کا مراقبہ کرتے تھے. ایسے بزرگ بھی تھے. تو یہ اعتکاف جو ہے 10 دن کا مراقبہ، اور یہ مراقبہ اللہ کرا رہا ہے. یہ بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ شیخ نہیں کرا رہا، یہ اللہ مراقبہ کرا رہے ہیں. تو اس کا مراقبے کا اصل کیا نکلتا ہے؟ انسان جب اعتکاف سے نکلتا ہے، جیسے آدمی مراقبے میں بیٹھتے ہیں نا آدھا پونا گھنٹہ کے لیے، اپنے لطائف میں مراقبات کرتے ہیں، تو الحمدللہ اس کا ساتھ مرتب ہو جاتے ہیں اس لطیفے پر، نورانیت قائم ہو جاتی ہے، تجلیات اترنا شروع ہو جاتی ہے مراقبے سے. 10-15 دن 5 منٹ بیٹھے آپ اثر شروع ہو جاتا ہے اس پر.
تو یہ تو مراقبۃ اللہ کرا رہے ہیں 10 دن کا، سبحان اللہ. تو اس کا تو کمال ہی ہوگا درجہ کہ اللہ سبحانہ کیا علامت دیتے ہوں گے اس پر. منکشف ساری چیزیں متقیوں کے اعتکاف کے اندر ہوتی ہیں. جس طرح اعتکاف تو رمضان میں ہوتا ہے نا ہر وقت، تو منکشف سارے تجلیات متقیوں کو جو ہوتی ہیں وہ تو اسی میں ہوتی ہیں، اعتکاف میں ہوتی ہیں. جو اعتکاف کا نعم البدل جو ہے، جو کمپنسیٹ کرتا ہے مراقبہ ہے. یعنی اعتکاف تو رمضان تک ہے، تو رمضان کے بعد اعتکاف کیسے کریں؟ تو رمضان کے بعد کا جو اعتکاف ہے وہ مراقبہ ہے، وہ مراقبہ کی شکل میں. جب آپ کو دل کرنا چاہے کہ بھئی میں اب رمضان سے باہر اعتکاف کر رہا ہوں، مراقب ہو جائے. بالکل وہی چیز جو اعتکاف میں ہے وہی آپ کو مراقب میں نظر آئے گی. اعتکاف کا پورا نچوڑ یہی ہے کہ دل کو تنہا کر دو اللہ کی طرف، اور کچھ نہیں. مطلب اس کا اعتکاف کا کوئی عبادت نہیں، جیسے نبی کریم تشریف لے جاتے تھے، کوئی عبادت نہیں. اعتکاف کی کوئی عبادت نہیں. وہ تو وقت گزارنے کے لیے آدمی چلو مزید ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ قرآن پڑھیں، تسبیحات کریں، اور جو کچھ بھی چاہے کریں آپ اس میں نیک عمل مراقبے. باہر کا کوئی عمل نہیں ہوتا. تو ایک وقت گزارا اچھی طریقے سے. لیکن سب سے بہترین ٹائم مراقبے کا یہ ہے کہ آنکھ بند اور دل کی طرف دھیان. سب سے بڑی عبادت اسی لیے ہم اس میں اعتکاف میں بیٹھے اس فیل کے لیے. مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، دونوں کی چیز ملتا ہے. تو اس اعتکاف کے اندر انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نقد دیتے ہیں، نقد ادا فرماتے ہیں. نقد ملتے ہیں اعتکاف کے اندر. وہ کس شکل میں ملتا ہے؟ لیلۃ القدر کی شکل میں عطا فرماتے ہیں کہ ہر معتکف ہو جو بیٹھتا ہے طاق راتوں کے اندر 21، 23، 25، 22، 29، ان راتوں کے اندر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے انوارات اترتے ہیں اس کے قلوب پر. یہ راتیں انعام بن کے نکلتی ہیں اس کے لیے. یہ انعام ہے اعتکاف. اسی طرح یہ انعام ہے اعتکاف کا. معتکف جو ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ اللہ انعام دیتا رہتا ہے اس کو. 21 تاریخ تک اس نے اعتکاف کیا، 20 میں بیٹھا رات کو، اس کو اس کا انعام ملا. 21 تاریخ کو پہلے اعتکاف کے، اس کے بعد 23 میں پھر انعام دیا اللہ نے، پھر 25 میں اس کو انعام دیا، پھر 27 میں انعام دیا، 29 میں فل کر دیا الحمدللہ. اس کو متقی بنا دیا مکمل طور پر. لعلکم تتقون. یہاں مہر لگتی ہے الحمدللہ اعتکاف کے بعد کہ شخص متقی ہو گیا. لیلۃ القدر میں کیا ہے؟ اب لیلۃ القدر کی نوعیت کو آپ ہم نہیں پہچان سکتے کہ کس انداز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آنکھوں سے نہیں، سینے سے سینے اترتے ہیں. اور ہر ایک نصیب تو ہر ایک ہو جاتی ہے الحمدللہ. ہر اعتکاف کرنے والوں کو نصیب ہو جاتی ہے لیلۃ القدر، نصیب ہو جاتی ہے. نصیب ہونا یہی ہے اس کو کہ اس کا قلب نورانی بن جاتا ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات کو ریسیو کرنے کا، حاصل کرنے کا پوری استعداد کام پیدا ہو جاتی ہے اس انسان کے دل کے اندر. بہت بڑی عبادت ہے تنہائی. یہ تو اس نے پریکٹس کرا دی ہمیں الحمدللہ رمضان میں. یہ اعتکاف کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا، یہ ہے اعتکاف کا خلاصہ. اس کا نعم البدل جو یہ ہے متقی تو بن گیا. اب اس نے اس سے باہر نکلنا ہے، رمضان سے باہر نکلنا ہے. تو کام تو سارے ہم نے وہی کرنے ہیں جو رمضان میں ہم نے کیے تھے. رمضان ختم ہونے کے بعد ان کاموں کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، ورنہ پھر تقویٰ ختم ہو جائے گا. تو اعتکاف تو وہی بیٹھنے کے لیے تو تنہائی چاہیے. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مراقبات دیتی ہے نا، ہمیں مراقبہ کرے. تو جب انسان رمضان سے باہر نکل جائے تو اس کو کنٹینیو کرے مراقبے کی شکل میں. کسی کامل اللہ والے کے پاس جائے اور مراقبے کا طریقہ سیکھے. یاد مراقبہ خود کبھی نہ کرے، مراقبہ خود کبھی نہیں آتا. نہ کسی ایسے غیر مستند قسم کے شیخ کے پاس جائیں جو کہتے ہیں میں کرا دیتا ہوں، جس نے خود ہی نہیں کیا تو کیا پتا. میں نے بہت سے ایسے نقشبندی شیخ کے ان کے سبق ہی نہیں ہے، انہیں کسی اسباق طے نہیں کیا. وہ کہتے ہیں ہم تو نقشبندی ہیں جی، ہم تو ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.
مستعد نہیں ہے لوگ. مراقبات وہی سکھا سکتا ہے جس نے کسی کامل ولی سے مراقبہ سیکھا ہو اور مراقبہ اس کی صحبت میں کیا ہو. یاد رکھیں. اور پھر اس نے اس کی صحبت میں بیٹھ کے مراقبات کیے ہوں. اگر یہ آپ نے کنٹینیو کرنا ہے اعتکاف اپنا رمضان کا، اس برکت کو ایسی لینا ہے کہ جیسے اعتکاف کے اندر آپ کو 21 میں 23 میں 25 میں 27 میں 29 میں انعامات ملتے رہے، تو الحمدللہ رمضان کے بعد جب باہر نکلیں گے جب آپ باہر نکلیں گے تو صحبت شیخ میں جو بھی آپ مراقبہ کریں گے وہی لیلۃ القدر کے انعامات آپ کے قلوب پر، آپ کے لطائف پر اترنا شروع ہو جائیں گے. کنیکشن اسی سے ہے. یاد رکھیں، پوری تصوف کنیکشن ہمیں ریفریش کرایا جا رہا ہے رمضان کے اندر. یہی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی عملی زندگی کے اندر اتارنی ہے. تو اعتکاف کا نعمت جو ہمیں ملتا ہے وہ کس شکل میں ملتا ہے؟ مراقبے کی شکل میں ملتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا. غار حرا کے اندر مراقبہ فرمایا. یہ مراقبہ چھوٹی چیز تو نہیں ہے. اس مراقبے کو حاصل کرنے کے انسان نقشبندی شیخ کے پاس جاتا ہے، اس کی صحبت اختیار کرتا ہے. مراقبہ دو، ایک خود کرنا، ایک صحبت شیخ میں کرنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے نا. تو اعتکاف ہمیں یہی بتا رہا ہے، سبق یہ دے رہا ہے کہ متقی کی زندگی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے سوسائٹی کے اندر رہنا بھی ہے. ابھی سبق دے رہا ہے، اس نے حقوق کو ادا کرنا بھی ہے. ربانیت نہیں ہے ہمارے یہاں کہ آپ قانون کے اندر بیٹھ جائیں، خانقاہ میں چھپ کے بیٹھ جائیں. نہیں، حقوق پورے ادا کرنے ہیں. شادی بھی کرنی ہے، بچے بھی ہونے ہیں، کاروبار بھی چلانا ہے، ہاتھ سے کمانا ہے. اتکار وقت دل یار وقت، ہاتھ آپ کے ہمیشہ کام پر ہوں گے لیکن دل آپ کا اللہ کی طرف ہو. اعتکاف ہمیں یہ سکھا رہا ہے. متقی کو تیار کیا جا رہا ہے رمضان میں کہ تم نے یہ کام بعد میں کرنا ہے. بعد میں کرنے کے لیے اللہ نے اسی چیز کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کو نعمت بدل ہمیں مراقبہ دے دیا. مراقبہ حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور مراقبہ حاصل کریں تو وہی اعتکاف ساری زندگی آپ کرتے رہیں گے. الحمدللہ وہی فیوز و برکات جو اعتکاف میں آپ کو مل رہا ہے وہ مراقبے میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتے رہیں گے. اعتکاف میں حضوری ملی ہے آپ کہ کس تاریخ میں آپ لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہے. آپ دیکھیں تو اسی طرح انسان کو سارے جتنے بھی جس طرح پورا رمضان کا نور انسان کو اعتکاف میں نصیب ہوتا ہے، اعتکاف میں ملتا ہے جب مراقب، اور پوری زندگی میں انسان کو جو ملتا ہے وہ خلاصہ جو اس کی زندگی کا اس کو مراقبے میں ملتا ہے. اسی طرح جیسے کہ آپ کو ہمیں اعتکاف میں مل رہا ہے رمضان کے اندر، تو جب انسان باہر نکلتا ہے تو پوری زندگی کا خلاصہ اس کا یہی ہے کہ مراقبے کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، سب کچھ انعام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ ہے مفہوم اس آخری اشرے کا جو اتنی قیمتی اللہ تعالیٰ نے بنائی اسی چیز کہ اس میں اللہ کی حضوری نصیب ہو جاتی ہے. انسان کو دل اس کی آنکھ بن جاتا ہے. جس آنکھ سے دل آنکھ بن جاتا ہے، جس آنکھ سے تجلیات الہیہ کا نظارہ کرتا ہے. الحمدللہ. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے حضرت صاحب حاضر ہوتا تھا جب حج پہ یا عمرے پر رمضان میں، تو حضرت کے جو میں نے معمولات میں دیکھے اور حضرت خانہ کعبہ میں بیٹھتے تھے بالکل سامنے خانہ کعبہ کے، تو صبح ساری رات سارا دن بیٹھے رہتے تھے، نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں. کچھ دیر کے لیے سب جہاں باہر نکلتے تھے رات کو 11-12 بجے 11 بجے کے 2 گھنٹے کے بعد پھر تشریف لے آتے تھے. اور عبادت کیا تھی آپ کی جو میں نے دیکھی؟ مراقبہ تھا. مکمل خانہ کعبہ کے ساتھ سر جھکا کے بیٹھے رہتے تھے. اتنی طاقت کیسی تھی ان میں، بغیر کھائے بغیر پیے سب کچھ. وجہ اس کی تھی کہ ہم تو خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کعبے والے کو دیکھتے ہیں بذریعہ تجلیات ربانی. ہماری نظر تو خانہ کعبہ پر ہے، ان کی نظر تجلیات ربانی پر ہوتی ہے. تو جس کو فیض تجلیات ربانی کا مل رہا اس کو بھوک کہاں رہتی ہے؟ خود بخود وہ تو انسان نور کا گولا بن جاتا ہے. یہ بات سمجھ آئی ہمیں. تو یہ ہے اعتکاف کی حقیقت
کہ وہ ہمیں تنہائی سکھاتا ہے، اور متقی بننے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں رمضان میں نے متقی بننے کے پورے اہتمامات دیے ہیں. اعتکاف کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہمیں رمضان کا، اور ایک بہت بڑی عبادت سکھا دی تنہائی کی، کہ تنہائی کو محبوب رکھو. جس طرح اعتکاف میں تمہیں تنہا ہونے کے بعد سب کچھ ملا ہے، وہاں تم دنیا میں جاؤ گے تو دنیا میں تنہائی اختیار کرنا، لیکن تنہائی کونے والی نہیں، دل والی تنہائی اختیار کریں، دل والی اختیار کریں. پھر اپنا شعر پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، بڑا اچھا لگا مجھے، کوئی شعر یاد آیا مجھے اپنا. ہزاروں جلوتیں ہوں پھر بھی میں خلوت میں رہتا ہوں، ہزاروں جلوتیں ہوں پھر بھی میں خلوت میں رہتا ہوں، کہ رب سے بن گیا ہے میرے دل کا تعلق ایسا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا تعلق بنا دے دل کا کہ ہزاروں جلوتیں ہوں، ہزاروں سوسائٹ، ہزاروں رونقیں لگی ہوں دنیا کی، لیکن اس میں ہوں بھی تو نہ ہوں کے برابر ہوں، کہ میں ہوں نہیں حقیقت میں، ہوں لیکن ہوں نہیں حقیقت میں، ہوں میں اپنے رب کے ساتھ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المسلمين تابع سيدنا الحبيب الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وأصلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم إنك عفو تحب العفو يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعبنا بسنته ونفعنا بمحبته وأجرنا بزمرته يا كريم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في بطني. اللهم عافنا في بصري. اللهم عافنا في قلبي. اللهم عافنا في بدني. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. يا شافي الأمراض اشفع مرادنا.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ذنبرهما كما ربياني صغيرا اللهم ذنبرهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.